أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک اسماعیلی شیعہ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اہل سنت کے ہاں اہل اعراف سے مراد وہ نوجوان ہیں جو والدین کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور جہاد پر چلے جاتے ہیں۔ کہتا ہے وہ نوجوان جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں چلے جاتے ہیں وہ اہل اعراف میں سے ہیں۔ کہتا ہے کہ مجھے اس بات پر ہنسی آئی اور دکھ ہوا کہ یہ کیسے ہے کہ وہ نوجوان جو والدین سے اجازت لیے بغیر جہاد پر چلے جاتے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ یہ طالبان، یہ لوگ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، نوجوان لونڈے، پھر ہماری مسجدوں پر، ہماری بازاروں میں دھماکے کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، تو پھر یہ اعراف والے کیسے ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ وہ نوجوان جو والدین کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور جہاد پر چلے جاتے ہیں، وہ روایت ضعیف ہے۔ اہل سنت علماء نے تفاسیر کے اندر یہ روایت لکھی بھی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ اہل اعراف میں سے یہ نوجوان ہوں گے۔ لیکن پھر تفاسیر میں یہ درج کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ تاریخ اور تفسیر کی کتابوں کے اندر ساری روایات مستند نہیں ہیں۔ ان کے اندر تاریخ اور تفسیر کے اندر کافی ساری روایات ایسی ہیں جن کی اسناد مضبوط نہیں ہیں۔ یہ روایات تو اس لیے پیش کی جاتی ہیں کہ آپ نے آیت کا اصل مطلب سمجھنا ہے، معنی سمجھنا ہے کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل کی گئی اور اس کا معنی مطلب مفہوم کیا ہے۔ اس وجہ سے تفاسیر کے اندر ضعیف موضوع روایات کافی ساری آ جاتی ہیں جو بڑی بڑی تفاسیر لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اعراف والے لوگ ہیں کون؟ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ائمہ ہیں، ان کے جو ائمہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد میں سے، اور خاص طور پر یہ پانچ تن پاک کا نام بھی استعمال کر لیتے ہیں جن کو یہ پانچ تن پاک سمجھتے ہیں۔ ہم 5 لوگوں کو مخصوص نہیں کرتے، ہاں اصحاب کسا یہ 5 لوگ ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں جو یہ 5 ہیں یہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ ایک ان میں سے سب سے بڑھ کر ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی 4 سب سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لوگ اعراف والے ہیں، لیکن اہل سنت اعراف والے ان لوگوں کو نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اعراف والوں سے بڑھ کر ہیں، سب سے بڑھ کر بے شک نہیں، لیکن اعراف والوں سے یہ لوگ بڑھ کر ہیں۔ کیوں؟ کہ اعراف والوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے وہ ہے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور ان کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، اور اعراف کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، اور وہی اہل اعراف جنت والوں کو پکاریں گے، اصحاب الجنت، کہ تم پر سلام ہو، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اعراف والے کہیں گے جنت والوں سے کہ تم پر سلامتی ہو، اور اعراف والے کہاں ہوں گے؟ لم یدخلوها وهم یطمعون، وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، اور
جنت کی تمنا رکھتے ہوں گے، انہیں امید ہوگی کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ باقی تمہارے ائمہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گھرانہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کیونکہ کنفرم جنتی ہیں، یہ اعراف والوں سے کئی حصے، کئی درجے بلند تر لوگ ہیں، تو یہ اعراف والوں سے بڑھ کر ہیں۔ باقیوں کے بارے میں ہمیں اچھا گمان ہے، کیونکہ ان کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ اچھے لوگ تھے۔ تو یہ جو اعراف والے ہیں یہ تو جنت والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کو دکھانی ہے، اس سے وہ پہچان لیں گے، اور یہ ابھی تک جنت میں نہیں ہوں گے۔ جنتیوں کو یہ پہچان لیں گے، لیکن خود جنتی ابھی تک نہیں ہوں گے۔ اور اس سے آگے آیت نمبر 47 کے اندر ہے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کے چہرے کو، اعراف والوں کے چہرے کو جہنم والوں کی طرف موڑا جائے گا اور ان کو جہنم والے لوگ بھی دکھائے جائیں گے، تو یہ پھر کیا کہیں گے؟ قَالُوا رَبَّنَا، کہیں گے آئے ہمارے رب، لَا تَجْعَلْنَا، ہمیں نہ بنانا، ہمیں نہ شامل کرنا، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے ساتھ، ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا۔ جب یہ اہل جہنم کو دیکھیں گے تو یہ خوف سے کہیں گے کہ آئے ہمارے رب، ہمیں جہنم والوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں ان سے نہ بنانا، ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ تو یہ لوگ اہل جہنم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ اور ہم کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ لوگ جن کو آپ اعراف میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ان کو جہنم کا اس وقت خوف نہیں ہوگا جب باقی لوگوں کے لیے جنت واضح ہو جائے گی، تو ان کے لیے بھی واضح ہو چکی ہوگی، کیونکہ یہ تو ابھی سے کنفرم جنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں جنتی ہونے کا کہہ دیا ہے، تو یہ لوگ تو نہ جنت کے تمہ میں ہوں گے، کیونکہ ان کو جنت مل چکی ہوگی، اور نہ یہ اس وقت جہنم کا خوف کھا رہے ہوں گے جہنمیوں کو دیکھ کر کہ کہیں ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، اور یہ اس وقت یہ دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں جہنمیوں سے بچا لے، کیونکہ یہ اس وقت جنتی ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اہل اعراف اس وقت نہ جنتی ہوں گے نہ جہنمی ہوں گے، یہ تمہ میں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اہل سنت علماء نے صحابہ سے کچھ آثار لیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اعراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ان کا فیصلہ ابھی تک یہ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ نیکیاں اور ان کی برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے یہ نہ جہنم میں ہوں گے نہ جنت میں ہوں گے، یہ ایک درمیان میں دیوار ہوگی، اس پر ہوں گے، اور یہ جنت میں جانے کا طمع رکھتے ہوں گے۔ یہ ہوں گے اہل اعراف والے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے کہ ان کو اعراف والوں میں سے سمجھنا۔ یہ لوگ اعراف والوں سے کئی درجے بڑھ کر ہیں، ان کو اہل اعراف میں سے سمجھنا ان کی توہین ہے، اس لیے ہم ان کو اہل اعراف سے نہیں سمجھتے، ہم انہیں ان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ اور اسی لیے اہل سنت علماء نے وہ نوجوان جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر چلے جاتے ہیں اور ادھر قتل ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اس لیے ان میں شامل کیا ہے کہ ان کا والدین کی اجازت کے بغیر جانا ناجائز کام ہے، لیکن جہاد پر جانا ایک اچھا کام ہے۔ جہاد یہ نہیں کہ مسلمانوں کو مارتے رہو، غیر مسلم کے خلاف اسلام کی سربلندی کے لیے جو جنگ کی جاتی ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا نیکی کا کام ہے، اور والدین سے اجازت نہ لینا یہ ان کا اچھا کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں پہنچ سکیں گے،
اور ان کا جو نافرمانی ہے اس کی وجہ سے جہنم میں نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ ان کی آگے نیکی ہوگی جہاد کی، تو ان کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی، اس وجہ سے یہ لوگ آراف والے ہوں گے۔ اور یہ روایت بے شک ضعیف ہے، لیکن آراف کا جو مطلب ہے، معنی ہے، مفہوم ہے، اس پر کیونکہ یہ بات فٹ آتی ہے، اس وجہ سے مفسرین نے یہ بھی لکھ دیا کہ شاید یہ لوگ بھی ہوں گے۔ روایت بے شک ضعیف ہے، لیکن آراف والے بھی اسی طرح کے ہوں گے کہ ان کی کچھ نیکیاں ہوں گی، کچھ برائیاں ہوں گی، وہ برابر ہو جائیں گی۔ اور اہل سنت سمجھتے ہیں کہ جہاد پر جانا بہت اچھا کام ہے، لیکن والدین کی نافرمانی بہت برا کام ہے، تو اس وجہ سے ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی میں شامل ہوں۔